يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. وفوضنا إلى الله وإن الله بصير بالعباد. بلند الصلوات. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي وليا وبالحسن والحسين إماما الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الكرشي الهاشمي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر. کافی اباب یہاں ہیں اور مجلس کا ماحول بنائیں تو آپ سے زیادہ باہر ٹہل رہے ہیں. مجلس کا ماحول بنانے کے لیے پورے لوگوں کو چاہیے کہ اوپر سے کے زینت بنے اور بیٹھے. بلند آواز سے اپنی بیداری کا ثبوت دیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. صلوات بلند آواز سے بھی دیجیے گا. ذات واجب بانیان مجلس ان کے توقع کار کی شاہی محنت مالک کی اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. والی خراسان کی شہادت کی خصوصی ہے. اللہ تمام مومنین مومنات کو اجر و ثواب سے رحمت فرمائے. جو بیمار ہیں مالک امام کی عزت و عظمت و معصومیت کا صدقہ انہیں مالک شفا کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ بانیان کے جملہ مومنین کے درجات بلند فرمائے. مالک ان کی رزق مال میں وسعت اور برکت پیدا فرمائے. صلوات میں ان کی بلند آواز سے پڑھ دیجیے گا. سورہ مبارک بقرہ جس کی ایک آیت میرے پیش نظر ہے، تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. چونکہ میں نے بہرحال بھائیوں سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ 10 بجے میں پڑھ دیں گے تاکہ اور جگہ بھی ڈیوٹیاں ہیں. بہرحال تھوڑا سا تاخیر سے انہوں نے دیا ہے. کوشش کرتے ہیں جتنی ہو سکتی ہے نوکری پیش کرتے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالُوا، میرا حبیب اس وقت کو یاد کرے جب ایک جماعت آ کے حضرت شموئیل نبی سے کہہ رہی تھی
اے شموئیل، ہمیں ہمارے علاقے میں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے، انتہائی ظالم ہے، جس نے ہمیں تنگ کر رکھا ہے، آپ ہمارے لیے کوئی راہبر بنائیے، کوئی لیڈر بنائیے، کوئی پیشوا بنائیے۔ حضرت شموئیل نبی مسکرائے، یہ میرا پہلا جملہ ہے، تھوڑا سا وصول فرمائیے گا۔ شموئیل نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمانے لگے، اے بندگان خدا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ خلیفہ بنانا بندوں کا کام ہے؟ خلیفہ بنانا انسان کا کام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ توجہ فرمائیے گا، خلیفۃ اللہ اللہ بناتا ہے، نبی دکھاتا ہے۔ میں تمہاری عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں، وہاں سے جو جواب آئے گا میں آپ کا پہنچا دوں گا۔ اللہ کے نبی، توجہ فرما رہے میری گفتگو کے بعد، اللہ کے نبی حضرت شموئیل نبی نے اللہ سے بارگاہ میں التجا کی کہ میرا مالک، تیرے بندے، تیری مخلوق، میری فلاں قوم قبیلے کے لوگ میرے پاس چل کے آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں جالوت نے تنگ کر رکھا ہے، ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، آپ ہمارے لیے رہبر بنائیے، لیڈر بنائیے، پیشوا بنائیے۔ تو یہ جملہ سننا تھا، آواز توحید جبرائیل میرے اس نبی سے کہیں، اللہ کہہ رہا ہے قد باسا لکم طالوت ملکا، روایت نہیں ہے، میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا میں نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو لیڈر بھی بنایا ہے، پیشوا بھی بنایا ہے۔ اور جو فرمائی کہ سمجھ لیجیے محمد والے دیکھیے آیتیں ہیں، تھوڑا سا میں کھولوں گا تو جناب کو لطف آئے گا۔ میں نے تمہارے لیے حضرت طالوت کو رہبر بنایا، لیڈر بنایا، پیشوا بنایا، یعنی انسانوں نے خلیفہ نہیں بنایا، خلیفہ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے فرمایا کہ قد باسا لکم طالوت ملکا، میں نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنایا۔ جب یہ خبر اس قوم تک پہنچی، قبیلے تک پہنچی، ان سرداران تک پہنچی، آپ کی خاموشی کی قسم ہے، وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ شموئیل، اللہ نے کیسا فیصلہ کیا ہے؟ نحن احق بالملک لم یؤت ساعۃ من المال، کہنے لگے کہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ بنایا جاتا، ہمیں رہبر بنایا جاتا، ہمیں لیڈر بنایا جاتا۔ لم یؤت ساعۃ من المال، جسے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، میں ایک لفظوں میں کہوں وہ تو کنگلا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس تو جمع پونجی نہیں ہے، ان کے پاس تو بینک بیلنس نہیں ہے، ان کے پاس تو تخت و تاج نہیں ہے، وہ تو ایک سمپل آدمی ہے۔ تو میں ایک جملہ کہوں میرے دوستو، یعنی انبیاء پہ اعتراض کرنا یا خلیفۃ اللہ پہ اعتراض کرنا کافروں کی پرانی عادت ہے۔ تو جب اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے لیڈر بنایا ہے، رہبر بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، مگر کس کو بنایا ہے؟ حضرت طالوت کو۔ یعنی طالوت اور جالوت کا قصہ قرآن میں موجود ہے، گھبرانا تو نہیں ہے میرے کو، تھوڑا سا بولیے گا یار، مجلس کا ماحول بنائیے گا، یا بات کر رہا ہوں کہ آپ بتائیے، کہنے لگے کہ حضرت طالوت کو اللہ نے شموئیل نبی کے کہنے پہ اس قوم کا لیڈر بنایا، رہبر بنایا، پیشوا بنایا۔ جب یہ جملہ کہا وہ لوگ کہنے لگے نحن احق بالملک، حق تو ہمارا بنتا تھا، ہم دولت مند ہیں، ہم صاحب ثروت ہیں، صاحب مال ہیں، خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے۔ اسے خلیفہ بنایا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ صاحب مال ہے، نہ صاحب ثروت ہے۔ اگر اسی جملے پہ آپ نے تھوڑا سا مجھے بولے داد دی تو جملہ فضائل کا پڑھوں گا، نہیں تو میں مسائل شروع کر دوں گا، غور فرمائیے گا۔ جب کہا نا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیں میں سے خلیفہ بناتا، آواز توحید آئی ہے، اے جبرائیل جا کے شموئیل سے کہے ان اللہ اصطفیٰ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، جس کو میں نے چن لیا ہے۔ میں نے دولت نہیں دیکھی، مال نہیں دیکھا، خزانہ نہیں دیکھا، میں نے ایک تو اس کا علم دیکھا ہے، ایک اس کی شجاعت دیکھی ہے۔ یا علی دونوں کرنا کہ حیدری دیکھیں ذہن میں لائیں گے تو انشاءاللہ میں کوئی نوکری پیش کر جاؤں گا نا۔ اب خطیب کا کام ہے جناب کے سامنے نوکری پیش کرنا، جناب کا کام ہے تھوڑا سا بولنا، جو کہ مولا کا فرمان ہے ذکر آل محمد پڑھنا بھی ثواب ہے، درود پڑھنا بھی ثواب ہے، نعرہ مارنا بھی ثواب ہے، بولنا بھی ثواب ہے۔ ایک تو ویڈیو یہاں نہیں ہے نا، ایک ویڈیو جبرائیل بھی بنا رہا ہوتا ہے، یہ ویڈیو یہاں تک رہتی ہے، جبرائیل والی ویڈیو وہاں چلی جاتی ہے، وہاں جب جائے گا نا
تو میرے مولا علی کے سامنے جب آپ کی اور میری ویڈیو جائے گی تو مولا نہیں دیکھے گا کہ کون میرا چاہنے والا خاموش بیٹھا رہا. تو جب میں ایک سلام بھیجی محمد والے محمد بیٹھا. تھوڑا سا ذہن ملا ہے, میں تھوڑا سا فضائل کا جملہ امام رضا کا بھی پڑھوں گا کیونکہ زمانے وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں کوشش کر رہا ہوں, ہم نے جسے چنا ہے ان اللہ اصطفیٰ ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم, جسے میں نے چن لیا ہے, میں نے دو وجہ سے چنا ہے. ایک, اس زمانے میں اس جیسا عالم نہیں ہے, اور ایک اس زمانے میں اس جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. توجہ فرمائیے گا, میں اپنے مجمع کو جیسے میں پنجاب میں نوکری پیش کرتا ہوں, میں ویسا جملہ پڑھ رہا ہوں اور فرمائیے گا بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا ہے جسے میں خلیفہ بناتا ہوں, میں دولت نہیں دیکھتا, میں قد کاٹ نہیں دیکھتا, شکل و صورت نہیں دیکھتا, میں کردار دیکھتا ہوں اور دو چیزیں دیکھتا ہوں, ایک علم دیکھتا ہوں, دوسری شجاعت دیکھتا ہوں. اللہ کہتا ہے میں جاہل کو بھی خلیفہ نہیں بناتا, بھگوڑے کو بھی خلیفہ نہیں بناتا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. معیار خلیفۃ اللہ کا یہ ہے کہ جسے اللہ خلیفہ بنا ہے, لوگ بنائے تو لوگوں کا معیار کوئی اور ہے. بھائی جان غور فرمائیے, جس کو اللہ خلیفہ بناتا ہے اس کا معیار دو چیزیں ہیں, فی العلم والجسم, میں نے اسے اس کا علم دیکھ کے خلیفہ بنایا. توجہ فرمائیے, میں نے اس کی شجاعت دیکھ کے خلیفہ بنایا. اگر آپ نہیں بولیں گے تو بلوانا تو میں نے ہے نا, مجلس تو میں نے پڑھنی ہے نا. اور فرمائیے گا, یہ بانیان کی سال کی محنت ہوتی ہے, جناب کو جگانا تو میں نے ہے نا. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عالم کو خلیفہ بناتا ہوں, دیکھتا ہوں کون سا بندہ زمین کھیر کے بیٹھا ہے, کون سا بولے گا. اللہ کہتا ہے میں اسے خلیفہ نہیں بناتا جس سے مسئلہ پوچھا جائے اور کہے کہ میں بیٹی سے پوچھ کے بتا دینا. میں اسے خلیفہ نہیں بناتا. خلیفہ کسے بناتا ہوں؟ میں خلیفہ اسے بناتا ہوں جو عالم ہو. خدا کی قسم ہے, مجھے پوری کائنات عالم میں نبی کے بعد اگر کوئی خلیفۃ اللہ نظر آیا تو ابو طالب کا بیٹا علی نظر آیا. علی ہمیں خلیفۃ اللہ نظر آئے, اس لیے کائنات کے رسول کا فرمان ہے اور میرے مولا علی کا بھی فرمان ہے, علمنی رسول اللہ زکن زکا, مجھے نبی نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے. نہیں توجہ نہیں فرمائی, زور ذہن ملائیے گا, میں کھول کے بیان کروں. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے نبی نے ایسے علم دیا ہے جیسے باپ اپنے بچے کو کھانا کھلاتا ہے, جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, جیسے ماں اپنے بچے کو لقمے بنا کے کھلاتی ہے, جیسے بڑی بہن اپنے بھائی کو کھانا کھلاتی ہے, جیسے بھائی بھائی کو کھانا کھلاتا ہے. یہ نہیں کہا میرے مولا علی نے. مولا علی نے فرمایا کہ علمنی رسول اللہ زکن زکا, مجھے نبی نے ایسے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے. اگر آپ کبھی سندھ میں جائیں, پنجاب میں جائیں, کھیتوں میں جائیں, کہ جہاں گندم کی بوائی شروع ہوتی ہے تو گندم کا دانہ کھیت میں ڈالا جاتا ہے, وہ جب پرندہ ہوتا ہے جیسے ہی گندم کا دانہ اٹھاتا ہے ویسے منوہن آ کے اپنے بچے کے منہ میں رکھتا ہے. توجہ فرمائیے, ہم جب اپنے بچے کو کھانا کھلاتے ہیں نا, کئی مراحل سے گزرتا ہے. ہم نے گندم نکالی, آٹا پسوایا, آٹا گوندھا گیا, روٹی بنائی گئی, لقمہ بنایا گیا, اس کے منہ میں رکھا گیا ہے. آپ کی خاموشی کی قسم ہے, کئی مراحل سے گزار کے ہم اپنے بچے کو خوراک دیتے ہیں. لیکن جب پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے تو وہ جیسے اٹھاتا ہے منوہن وہی دیتا ہے. نبی سمجھانا چاہتے ہیں اور دنیا والے کبھی علی کے علم پہ شک نہ کرنا کہ جیسا علم نبی کو اللہ نے دیا ہے ویسا نبی نے مجھے عطا کیا ہے. صلوات یا کہ اللہ نے میرے مولا علی کو جو علم دیا ہے وہ نبی والا علم ہے. اور یقین جانیے گا, اللہ نے کہا کہ خلیفۃ اللہ میں چنتا ہوں. آگے مجھے پھر ایک حدیث یاد آ رہی ہے. نبی فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. فرماتے ہیں جسے علم چاہیے اسے دروازے پہ آنا پڑے گا. توجہ فرمائیے, دروازہ والا کوئی اور ہوتا ہے اور اگر کوئی دیوار پھلانگ کے آئے گا تو وہ چور کہلاتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ علم اگر ضرورت ہے. آئیے علم علی پہ اگر گفتگو کی جائے, یقین جانیے گا زندگی ہماری تھوڑی ہے, علی کے علم کی وسعت بہت زیادہ ہے, بلندی علم زیادہ ہے. میرے مولا علی کے پاس ایک جماعت آئی, یا علی علم افضل ہے یہ دولت. میرے مولا فرماتے علم
کہا کیوں؟ مولا نے فرمایا علم خرچ کرنے سے توجہ فرمائیے گا بڑھتا ہے، دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے۔ ایک اور جماعت آ گئی، یا علی علم افضل ہے یا دولت؟ علی فرماتے ہیں علم، یا علی وہ کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں علم کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، دولت کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں۔ مولا فرمایا ایک اور جماعت آ گئی، یا علی علم افضل ہے یا دولت؟ علی فرماتے ہیں علم، کہا کیسے؟ میرے مولا نے فرمایا دیکھیں علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کی تمہیں حفاظت کرنا پڑ جاتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کہا مولا بتائیے علم افضل ہے یا دولت؟ علی فرماتے ہیں علم اس لیے کہ دولت چوری ہونے سے کم ہو جاتی ہے، علم چوری ہونے سے بڑھ جاتا ہے۔ میرے دوستو 10 جماعتیں آئیں، ہر ایک کو علی نے یہی جواب دیا۔ اس نے کہا یا علی یہ کوئی بات ہو گئی؟ اگر میرے مولا نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کمبر۔ کہا مولا یہ بتائیے گا سوال ایک تھا، آپ نے جواب الگ الگ دیے ہیں۔ علی فرماتے ہیں اگر قیامت تک لائن لگی ہوئی ہو، قیامت تک مجھ سے پوچھنے والے ہوں، ایک ہی سوال کیا جائے، علی قیامت تک ہر بندے کا جواب الگ الگ دے گا۔ میں یہاں سے پڑھ کے نہیں آیا، وہاں سے پڑھ کے آیا۔ سلامت علیہ سلوات بھیجیے محمد والے محمد دو چیزیں سلوات مزید بھیجیے گا اہل بیت۔ میں کچھ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں علی جیسا گھرانہ عطا فرمایا ہے۔ خلیفۃ اللہ کا معیار کیا ہے؟ توجہ فرما رہے، 2 جملے ہیں، میں نے 2 جملے آیت کے مکمل کرنے ہیں۔ فی العلم والجسم، اللہ کہتے ہیں میں اسے خلیفہ بناتا ہوں کہ جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہو اور اپنے زمانے کا بڑا شجاع ہو، نڈر ہو، بہادر ہو۔ توجہ فرمائیے گا، یہاں جملے تو 7 ہیں مگر 2 جملے میں پڑھ کے یہ لفظ جسم سمجھانا چاہتا ہوں۔ علی اللہ کا ہاتھ ہے، توجہ فرمائیے گا، علی اللہ کا ولی ہے، علی وجہ اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی جتنے غزوات ہیں ہر غزوے کا فاتح علی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اگر اسلام کی پہلی جنگ کو دیکھیں، پہلی جنگ بدر ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان 1000 کافر ہیں۔ 313 مسلمانوں کے مقابلہ میں 1000 کافر آئے۔ راوی کہتے ہیں اس جنگ کا فاتح میرا مرشد علی ہے۔ علی نے جو تلوار چلائی نا یہ کافر دوڑے، 70 کافر اس جنگ میں مارے گئے، 70 میں سے 35 اکیلے علی نے مارے، باقی سب نے مل کے مارے، اس میں میرے مولا کا بھی حصہ ہے۔ اور مجھے بتائیے 1000 میں سے اگر 70 مارے جائیں کتنے بچ جائیں گے؟ 930۔ سلامت رہیے، 930 بچ جائیں گے۔ 930 جو واپس دوڑے ہیں، اگلی جو صبح ہوئی ہے، دیکھیں آج اگر کہیں رات میں کوئی واقعہ ہو جائے نا تو کوئی دن میں کوئی بڑی پھڑکے مار رہا ہو اور بھاگا دوڑا اگر کو ہو جائے تو صبح ہو کے باتیں ہوتی ہیں، بھئی تو بہت بڑا لیڈر تھا، بہادر تھا، تو یار عجیب سے تو نے معاملہ کیا ہے، تو میدان میں رکا نہیں ہے۔ یہ جو کل کو دوڑے تھے صبح ہوئی ہے، یہ کافر چوکوں پہ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، آپس میں باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک نے کہا تو کیوں دوڑا تھا؟ کہنے لگا کیوں نہ دوڑتا، میرے پیچھے علی تھا۔ نہیں دو جنے فرمائے، دوسرے کہا تو کیوں دوڑا تھا؟ کہا میرے پیچھے علی تھا۔ ایک تو کہا تو کیوں دوڑا تھا؟ کہا میرے پیچھے علی تھا۔ جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا ہے میں اسے نام علی کے لیے بلوانا چاہ رہا ہوں۔ میرے دوستو 930 ہیں، ہر ایک کی زبان پہ لفظ علی علی آ رہا ہے۔ اللہ نے نہیں کہا ہوگا یا علی کو کہ تیرا دشمن ہے، اگر ان کی زبان پہ علی علی نہ کراؤں تو میرا نام بھی اللہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سلوات ایک بلند آواز سے بڑی آل محمد بسم اللہ کے لیے سلوات۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں چونکہ جلدی بہت ہے، سب جلدی بہت ہے، چاہ رہے ہیں کہ نوکری پوری ہو جائے۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى ذاتہ بسطۃ فی العلم والجسم، جسے میں نے چن لیا ہے، میں نے 2 چیزیں دیکھ کے چنی ہیں، ایک میں نے علم دیکھا ہے، ایک میں نے شجاعت دیکھی ہے۔ خلیفۃ اللہ کے لیے اللہ نے ہمیں جو معیار عطا فرمایا ہے وہ شجاعت ہے اور علم ہے۔ شجاعت میں دیکھیں اسلام کے دوسرا مارکہ ہے جنگ احد۔ جنگ احد مدینے میں لڑی گئی ہے اور احد پہاڑی ہے، واحد سلسلہ ہے، اس کی کوئی اور سلسلہ ہے نہیں، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ یہ احد جنگ احد جو ہے یہ مدینے میں لڑی گئی۔ راوی کہتا ہے کہ پیغمبر نے چند لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھیں سامنے احد پہاڑی ہے، ادھر مدینہ ہے، باہر دشمن ہے،
اب آپ نے پہاڑی پہ رکنا ہے. کوئی پہاڑی والے بھی تھے جن کو نبی نے وہاں کہا آپ نے رکنا ہے. تھوڑا توجہ فرمائیے, اسے کہا آپ نے رکنا ہے, فلاں 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 آپ نے وہاں رکنا ہے. دیکھیے میرے مولا علی نے تلوار چلائی, یہ دشمن بھاگا ہے. جنگ فتح جو تھی مسلمانوں کو ہونے لگی ہے. اب جنگ جب فتح ہونے لگی ہے, یہ دشمن بھاگے. انہوں نے دیکھا جو وہ پہاڑی پہ تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت ہے. آپ کی خاموشی کی قسم, تیزی سے دوڑے, تیزی سے دوڑے کہ مال غنیمت ہے. درہ خالی ہوا ہے, دشمن پلٹ کے واپس آیا. راوی کہتا ہے دشمن جب پلٹ کے واپس آیا ہے تو تاریخ کہتی ہے عجیب ماحول بن گیا ہے. وہ جیتی ہوئی جو جنگ تھی وہ شکست میں تبدیل ہونے لگی ہے. میرے مولا علی نے تلوار چلائی, تلوار چلتے چلتے علی کی تلوار ٹوٹ گئی ہے. علی کی جو تلوار ٹوٹی ہے, تلوار کا ٹوٹنا تھا, فوراً اللہ کی جانب دیکھا, میرا اللہ میں جو تیرا شیر ہوں تلوار ٹوٹ گئی ہے, تلوار بھیج. خدا کی قسم ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, کسی اور جنگ میں بھی کسی صحابی کی تلوار ٹوٹی تھی, نبی نے کہا کہ لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے دے. نبی نے لکڑی کے ٹکڑے کو کہا تلوار ہو جا, تلوار بن گئی, اور کہ لکڑی کے ٹکڑے کی تلوار بنائی. لیکن جب میرے مولا علی کی تلوار ٹوٹی ہے تو اللہ کی جانب دیکھ کے فرمایا پروردگار آج تیرے نبی کی حفاظت کے لیے تیرا شیر لڑ رہا ہے, کوئی چیز بھیج تو صحیح. آواز توحید ہے جبرائیل جلدی جائیے, ذوالفقار اٹھائیے, علی کے ہاتھ میں تھمائیے. اس لیے کہ میں نے اس دن کے لیے بنائی تھی. میرے دوستوں جب علی کے ہاتھوں پہ تلوار آئی, اب میرا دل دکھے گا جو بندہ نہیں بولے گا. اب میرے مولا نے تلوار چلانا شروع کی ہے. علی کے جو حملے ہوئے ہیں فلک کے چہاروں پہ جبرائیل نے پلٹ کے دیکھا میرا استاد جنگ کیسے کر رہا ہے, تو پلٹ کے دیکھ کر قصیدہ پڑھ رہے ہیں, شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب جو تلوار میرے مولا نے چلائی نا, تو تلوار بھی چلا رہے ہیں. ایک ہاتھ سے علی تلوار چلا رہے ہیں, دوسرے ہاتھ میں نبی کریم کو اٹھایا ہوا ہے. شیطان کی آواز تھی کہ قد قتل محمد, محمد قتل ہو گئے. لیکن ادھر رحمان کے نمائندے کی آواز ہے حاذ محمد رسول اللہ. اے دنیا والو, آج صاحب معراج علی کے ہاتھوں میں معراج کر رہا ہے. نبی اپنے ہاتھوں میں میرے مولا علی کو اٹھایا ہوا ہے. اب مولا نے جو اٹھایا علی کو, نبی کو نا اٹھا کے بلند کیا ہے. اب مجھے بتائیے گا کہ یہاں ایک پنجاب میں جملہ اکثر پنجاب میں پڑھا جاتا ہے, پہاڑی اس طرف تھی, اس طرف میرے مولا علی نے نبی کو اٹھایا ہوا ہے. اب اگر کوئی بندہ دوڑتا ہوا جا رہا ہو, تو اگر کسی نے پیچھے سے پلٹ کی آواز دی ہو تو کم از کم بندہ پلٹ کے تو دیکھتا ہے. وہ کافر کہتے ہیں جیسے علی نے کہا حاذ محمد رسول اللہ, وہ کہتے ہیں ہم نے پلٹ کے دیکھا, ہمیں احد کا پہاڑ نیچا دکھائی دیا, علی کا ہاتھ اونچا دکھائی دیا. علی کا ہاتھ بلند دکھائی دیا ہے. اب جب بلند دکھائی دیا, حاذ محمد رسول اللہ, یہ محمد رسول اللہ ہے. قرآن کہتا ہے, حدیث کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. آج علی نے بھرے مجمع میں بیگانے یگانے اپنے پرائے عربی اجمی گورا کالا سسر سالا ہر ایک کے درمیان کھڑے ہو کے کائنات کے نبی کو بلند کر کے دکھایا ہے کہ یہ سید الانبیاء ہے. راوی کہتے ہیں اٹھایا. اب جب نیچے پیغمبر اترے, پیغمبر نے علی کا سر اپنے سینے سے لگایا, پیشانی پہ بوسہ دے کے فرماتے ہیں یا علی آج تو نے بھرے مجمع میں مجھے بلند کر کے دکھایا ہے, میرا بھی وعدہ ہے دنیا میں بھی نہیں چھوڑوں گا جب تک خطبہ قدیر کے میدان میں میرا ہاتھ پکڑ کے دکھا کر کے نہ جاؤں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اولنا محمد, زمان وقت میں گنجائش نہیں, کھول نہیں سکتے. اولنا محمد اوسطنا محمد, پہلا بھی محمد ہے, درمیانہ بھی, آخرنا محمد, ہمارا آخری بھی محمد ہے, وکلنا محمد, ہمارے سارے کے سارے محمد ہیں. یہ حدیث آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں, رسول خدا نے پڑھی, مولا علی نے پڑھی, امام حسن نے پڑھی, والی کربلا نے پڑھی, زین العابدین نے پڑھی, محمد چھٹے امام کے دور میں یہ حدیث پڑھی گئی. میرے امام سے کہا کہ مولا یہ آپ کے نانا کی حدیث ہے؟ امام نے فرمایا ہاں. دیکھیے جو بندے ابھی تک بھی تھوڑا سا محظوظ نہیں ہو رہے ان کو میں زیادہ محظوظ کرنا چاہ رہا ہوں. مولا یہ بتائیے کہ آپ کے نانا نے کہا ہے میرا پہلا محمد, آخری, درمیانہ, سارے محمد. آپ کے نانا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ میرا پہلا علی, میرا درمیانہ علی, میرا آخری علی, ہم 14 کے 14 علی ہیں. بزرگوں کو فرمائیے گا ہم 14 کے 14 علی ہیں.
میرے امام مسکرا کے فرماتے ہیں میرے نانا کہہ سکتے تھے ہیں بھی صحیح، دیکھیں دنیا کے ماحول کو دیکھنا پڑتا ہے، جب دنیا سے ایک علی ہضم نہیں ہوتا 14 کہہ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ صلوات بھیجے محمد والا مخصوصی جس امام کی ہے اسی امام کی مخصوصی کا ایک جملہ فضائل کا ہے، معجزے کا ہے۔ ایک بندے نے ملاقات کی خواب میں رسول خدا سے، پاک پیغمبر سے ملاقات کی، اور ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جو ممبر سے محراب سے ہمارے ہاں ممبر و محراب کی زینت رہا ہے اور 8ویں امام کے حوالے سے منسوب ہے۔ ملاقات کی سید الانبیاء سے، رسول سے ملاقات کر رہا ہے، نبی کریم کو دیکھا ممبر پہ ایسے سج رہے تھے جیسے ستاروں کے درمیان چاند سجدہ ہوا نظر آتا ہے، نورانی چہرہ ہے، چاروں طرف سے اصحاب ہیں، بارگاہ پیغمبر میں آئے، علماء کرام موجود ہیں، جب آئے تو نبی نے اپنے پہلو میں بٹھایا عالم خواب میں، کہنے لگا یا نبی اللہ ایک تو سلام کرنا تھا، دوسری بات یہ تھی کہ میں بھوکا ہوں کچھ کھانے کو ملے گا؟ میرے نبی نے سامنے تشت رکھا ہوا تھا، مٹھی بھری روال کے اندر سے اس کے ہاتھ میں دی، اس نے گننا شروع کی، تقریباً 25 کتابیں تو میں نے پڑھی ہیں آگا صاحب، اس کتاب میں یہ حوالے جات موجود ہیں، کہنے لگے کہ جب گنا تو کھجوروں کے دانے ہیں 18، سرخ رنگ کی کھجوریں ہیں، تعداد 18 ہیں۔ یہ دیکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ خوراک تھوڑی ہے، ہم کھانے والے زیادہ ہیں، بھوک زیادہ ہے، مولا خوراک بڑھائیے۔ نبی نے فرمایا یہ تو کھائیے، کہنے لگا اور بڑھائیے، نبی نے فرمایا یہ تو کھائیے، تھوڑا سا مسکرائیے گا، کہنے لگا یہ تو کھائیے، کہنے لگے مولا یہ خوراک کم ہے، کھانے والے زیادہ ہیں۔ نبی نے فرمایا تو نے خوراک کو دیکھا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ عطا کرنے والا کون ہے؟ سلام علیہ جی، تو نے یہ دیکھا خوراک یہ ہے، یہ نہیں دیکھا کہ عطا کرنے والا کون ہے۔ بس اسی تذبذب میں رہا، اسی طرح متزلزل رہا، اسی کشمکش میں مبتلا رہا کہ اور بڑھائیے۔ نبی نے فرمایا یہ کھائیے۔ رات تھی، عالم خواب تھا، صبح اذان ہوئی، آنکھ کھول گئی، دیکھا تو خواب ختم ہو گیا۔ بھئی وہ زمانہ تھا امام رضا کا، توجہ فرمائیے گا، امام کی بارگاہ میں صبح آیا ہے، یہ کہتے ہیں حیرت کی انتہا نہ رہی، جیسے مجمع رات تھا ویسے مجمع ابھی ہے۔ جس کلر کا لباس رات نبی نے پہنا ہوا تھا اسی کلر کا لباس آج فرزند نبی نے پہنا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ممبر پہ وہ اچھا لگ رہا تھا ویسے ممبر پہ یہ اچھا لگ رہا ہے، جیسے میں نے اسے سلام کیا ویسے آج اس کو بھی میں نے سلام کیا، جیسا سلام کا لہجہ جواب کا اسی کے نانے کا تھا ویسا لہجہ نواسے کا تھا۔ یہ کہتے ہیں مجھے نانے نے قریب بلایا تھا، ابھی نواسے نے مجھے قریب بلایا ہے، اور قریب بلا کے مجھے کہنے لگا بندے خدا لگتا ہے تم بھوکے ہو۔ کہا مولا بھوکا ہوں، میں نے ناشتہ نہیں کیا ہے۔ کہا جیسے میں نے دیکھا جیسے تشت رات میں رکھا ہوا تھا ویسا تشت ابھی رکھا ہوا ہے، جس کلر کا رومال رات میں ڈلا ہوا تھا اسی کلر کا رومال ابھی ڈلا ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے رات میں جو نبی نے مجھے مٹھی بھر کے دی ہے ابھی بھی امام رضا نے مٹھی بھر کے دی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے گنے کھجور کے دانے ہیں، تعداد 18 ہیں، کلر سرخ ہے۔ یہ دیکھ کر کہتے ہیں مولا اور بڑھائیں۔ امام نے فرمایا یہ تو کھائیں، کہا مولا اور بڑھائیے۔ امام نے فرمایا یہ تو کھائیے، کہا مولا خوراک تھوڑی ہے، آپ دینے والے کھانے والے زیادہ ہیں۔ امام نے فرمایا تو نے خوراک دیکھی ہے مگر یہ نہیں دیکھا کہ عطا کرنے والا کون ہے۔ اور میرا دل دکھ ہے جو لوگ سوال اور ہاتھ سے نہیں بولے گا کہ مذہب جب کہا نا کہ اور بڑھائیے۔ میرے امام نے، کریم ابن کریم نے، سخی ابن سخی نے، لنبال ابن لنباؤ نے، امام ابن امام نے، معصوم ابن معصوم نے ممبر چھوڑا، وہ سب پیشانی پہ دیکھ کے فرماتے ہیں عبد خدا اگر رات نانا بڑھا دیتا ابھی نواسا بڑھا دیتا۔ صلوات کیجئے محمد علیہ۔ اس امام کی مخصوصی منا رہے ہیں جس امام کو ہر نماز کے بعد ہم ایک سلام کرتے ہیں، السلام علیک یا غریب الغرباء، او غریبوں کے غریب نوکر کا سلام۔ عزدار السلام کرتے ہیں امام کو۔ آج بھی آپ کربلا جائیں، ابن صاحب کربلا جائیے، نجف جائیے، سمرہ جائیں، بغداد جائیں، مگر خدا کی قسم جب آپ مشہور جاتے ہیں سب سے بڑا حرم میرے آقا رضا کا ہے، والی خراسان کا، ضامن آہو کا، سب سے بڑا حرم ہے۔ دسترخوان بھی میرے امام کا بڑا ہے، ہزاروں بندے جس کے دسترخوان پہ وقت میں کھانا کھائیں۔ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا ہے کہ قبلہ آپ جو نماز کے بعد امام رضا کی ذری کی جانب
انگلی کا اشارہ کر کے زیارت پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا کہ مولا آپ ہیں تو امیر مگر خیر غریب کیوں کہلوا رہے ہو؟ عزیزانو یہی جواب آتا ہے. میں نے صاحب کتاب رضا میں جملہ پڑھا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں عرب میں یہ ہم آل محمد کے خاندان میں غریب اسے نہیں کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو, اسے غریب کہتے ہیں جس کی وطن پہ 18 بہنیں ہوں مگر جنازے میں ایک بہن بھی نہ آ سکے. وطن پہ 18 بہنیں مگر جنازے میں ایک بہن بھی شامل نہ ہو سکی. رونے والوں خدا گواہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں وداعہ کا وداع حسین, فرماتے ہیں نانا کے ذریعے پہ قرآن پڑھ رہا تھا رضا. رونے والوں ظالم کے سپاہیوں نے آ کے میرے مولا رضا کو رسیاں ہتھکڑیاں پہنائی. رونے والوں ایسا ماحول تھا مدینہ میں جیسے حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے. رونے والوں حسین کے مدینہ چھوڑنے کے وقت مدینہ کی طرف سے آواز آتی تھی واہ غربت. آج بھی میرا رضا جو جا رہا ہے تو ہر طرف سے آواز آتی ہے واہ غربت. عزیزانو میں کہتا ہوں مولا حسین خوش نصیب ہے, آپ کی بہنیں ساتھ ہیں لیکن میرے آقا رضا کی بہنیں ساتھ نہیں ہیں. تو نے مولا دیکھنا میری جان ہے. میرے مولا فرماتے ہیں تم نے لے کے تو جانا ہے, اگر اجازت ہو تو میں بہنوں کا سلام کر رہا ہوں. اور رونے والوں امام رضا کی غربت پہ خدا گواہ ہے. میرے مولا گھر کے اندر آئے, 18 بہنیں ہیں, چاروں طرف سے حلقہ بندھا ہوا ہے. رونے والوں ہر بہن بلند کرتی ہے. امام کی آواز آتی ہے مجھے جی بھر کے مل لو, میں نے واپس نہیں آنا. اجرکم اللہ خدا جزا خیر عطا فرمائے. رونے والوں سب سے زیادہ محبت امام رضا کو بی بی معصومہ کون سے تھی. بہن سے بار بار ودا کرتے ہیں. بی بی فرماتے رضا زندگی رہی تو میں تجھ سے پہلے ملاقات کروں گی. عزیزانو میرے مولا رضا کو یہاں سے گرفتار کیا گیا. راوی کہتا ہے مامون رشید نے اپنی بیٹی کا رشتہ میرے امام کو دیا ہے. سارے جملے میں نہیں پڑھ سکتا. کئی دفعہ ظالم نے میرے امام کے اوپر حملے کرنے کی تیاری کی ہے لیکن نہ جانے کیا کوئی تقدیر آ جاتی تھی, حملہ نہ کر سکا. عزیزانو جب آخری مرتبہ میرے امام کو دربار بلایا نا, 2 امام کے صحابہ ہیں, دونوں کا بہت بڑا نام ہے ابو سلط اور حرسمہ. رونے والوں خدا گواہ ہے ابو سلط میرے امام کے ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا تھا. آج جو میرے مولا گھر سے نکلے یہ چوک پہ بیٹھا ہوا ہے ابو سلط. آج بھی آپ جاتے ہیں نا مشہد جاتے ہیں تو مشہد شہر کے باہر اطراف میں حضرت ابو سلط کا روضہ ہے. میرے مولا نکلے, دیکھ کر امام کو کہنے لگا مولا خیریت ہے, آج آپ روتے جا رہے ہیں. مولا نے فرمایا لگتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے. اجرکم اللہ امام رضا کی مخصوصی بنا لگتا ہے آج میری زندگی کا آخری دن ہے. رونے والوں عزیزانو رو کر فرماتے ہیں ابو سلط اگر میں دربار سے واپس آؤں میرے سر پہ چادر ہو سمجھ لینا میرا تقی یتیم ہونے والا. اجرکم اللہ امام فرماتے اگر میرے سر پہ چادر نہ ہو مجھ سے کلام کرنا. عزیزانو رونے والوں میرے امام دربار آئے. اس ظالم نے, میں نے تو 2 روایتیں پڑھی ہیں قبلہ صاحب, میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں. امام کو ایک چیز میں زہر نہیں دیا گیا. سب سے پہلے اس نے کھجوریں پیش کی. رونے والوں زہر شدہ کھجوریں امام کے سامنے, بغیر زہر والی اپنے سامنے. اس نے ایک کھجور اٹھائی منہ میں رکھی, کہنے لگا رضا آپ بھی کھائیے. میرے امام نے ایک کھجور کا دانہ منہ میں رکھا. راوی کہتا ہے اتنی ظالم زہر تھی جگر کے ٹکڑے کٹ کر کے باہر آنے شروع ہو گئے. میرے امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. دیکھ کر کہتے ہیں اور کھائیں. امام نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا میں نے آپ کے لیے بڑی محبت سے منگوائے ہیں. امام کی آواز آتی ہے تیرے خاندان میں وہ چیز محبت والی ہوتی ہے جس کے کھانے کے بعد اولاد یتیم ہو جائے. اجرکم اللہ رونے والوں عزیزانو خدا گواہ ہے. میرے امام اٹھے ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا مامون تو نے جہاں بھیجا ہے میں وہاں جا رہا ہوں. راوی کہتا ہے دوسرا انگوروں میں بھی زہر کی روایت ہے, کھجور میں بھی ہے. خدا گواہ ہے دیوار کے سہارے لیتے میرے مولا جب گلی سے باہر نکلے ابو سلط کھڑا ہو گیا. یہ کہتا ہے میں دیکھوں تو صحیح میرے امام نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے زہر ملی میرے چہرے پہ چادر ہوگی. دیکھا تو تقی مولا کے بابا کے چہرے پہ چادر ہے.
موسیٰ کاظم کے مظلوم بیٹے کے سر پہ چادر ہے، عزیزانو چادر رکھ کے اب یہ جیسے اندر داخل ہوئے نا، یہ کہتے ہیں ہم بھی اندر داخل ہوئے ہیں۔ میرے مولا رو کے فرماتے ہیں ابو سلام میرے غلام ہے جس کا نام ہرسمہ ہے، مولا کیا وہ بھی آپ کا شیعہ ہے؟ امام فرماتے ہیں ہاں وہ بھی میرا شیعہ ہے، اسے تو بلا کر کے لے آؤ۔ عزیزانو دیکھنا میری جانب، ابو سلط جب بلانے چلا گیا نا، میرے امام بستر پہ ایسے تڑپے ہیں، یہ تململو کململ السریر، جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے۔ عزیزانو جگر کے ٹکڑے کٹ رہے ہوں گے، خدا گواہ ہے قیامت کا منظر ہے۔ راوی کہتے ہیں میرے امام دربار سے لے کے گھر تک چل کے آئے تھے، لیکن راوی کہتے ہیں جو قدم میرے امام اٹھاتے پچھلے قدم میں نگاہ پڑتی تو زمین کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ میرے امام مجھے ذہن ملی ہے، رونے والوں عزاداروں جگر کے ٹکڑے کٹ کے بہرا رہے ہیں۔ ابو سلط اور ہرسمہ جب اندر آئے نا، رونے والوں دیکھا تو ایک نورانی چہرے والا بچہ ہے، رونے والوں کے جو مظلوم کے سرانے بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ جب یہ جملے سنے دیکھا میرے امام کی آخری سانسیں ہیں، امام نے فرمایا ابو سلط ہرسمہ جی مولا، امام نے فرمایا مجھے غسل کون دے گا؟ مولا ہم آپ کے نوکر جو حاضر ہیں۔ امام نے فرمایا مجھے غسل آپ نے نہیں دینا، میرا غسل میرا بیٹا محمد تبھی مجھے دے گا۔ حضرت جب دیکھا تو نوجوان کون ہے؟ امام کی آواز آتی ہے میرا بیٹا مدینے سے آ گیا ہے، مجھے غسل بھی دے گا، مجھے کفن بھی پہنائے گا، میرا جنازہ بھی پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ رونے والی یہ جملہ کہنا تھا، اچانک امام کی چیخ بلند ہو گئی ہے۔ سیدہ کا خدا گواہ امام کے رونے کی جو آواز بلند ہوئی ہے نا، ہرسمہ ابو سلط کہتے ہیں مولا روئے کیوں ہیں؟ امام کی آواز آتی ہے میرے قریب آؤ۔ اللہ تعالیٰ جب قریب بلائے دیکھنا میری جانب، امام نے انگشتاری امام دراز فرمائے۔ ابو سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا مر جاتا یہ منظر میں نہ دیکھتا، میں دیکھتا ہوں کوئی سیاہ برقع والی بی بی ہے جو کبھی پہاڑی پہ چڑھتی ہے کبھی گر جاتی ہے، کبھی پہاڑی پہ سفر کرتی ہے پھر گر جاتی ہے، کبھی روک کر کے کہتی ہے رضا تو میں تو تیری محبت میں سفر کر رہی ہوں۔ امام کی آواز آتی ہے ابو سلط رو اس لیے رہا ہوں مجھے بھی زہر مل گئی ہے، میری معصومہ بھی وطن سے چل پڑی ہے، اللہ جانے میرے پاس زندہ آ کے ملتی ہے یا میری شہادت کے بعد آ کے ملتی ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، خدا گواہ ہے رونے والوں جو روایت میں نے پڑھی ہے امام کی شہادت ہوئی ہے۔ رونے والوں آقا رضا نے دیکھنا میری جانب، آقا رضا نے اسی دنیا سے پردہ کیا ہے، محمد تقی نے بابا کو غسل دلوایا، رونے والوں کفن پہنایا، جنازہ پڑھایا، بعد میں جنازہ کوئی اور پڑھتے رہے۔ رونے والوں رو کر کہتے آقا مولا بڑے خوش نصیب ہیں کو کہ آپ پردیس میں شہید ہوئے، مولا آپ کو آپ کے بیٹے نے غسل بھی دیا ہے، کفن بھی پہنایا اور جنازہ بھی پڑھایا۔ رو کر کے کہو آقا ذرا کربلا تو چلے، میت حسین کی ہے۔ عزاداروں رونے والا سجاد ہے، چپ کرانے والی زینب اولیاء۔ عزاداروں جب خدا گواہ ہے سجاد مقتل سے چلنے لگا ہے، رونے کی آواز بلند ہوئی ہے، رو کر فرماتی ہے سجاد اور تیرے چہرے پہ موت کی جلدی آ گئی ہے۔ امام رو کے فرماتے زینب اور پھوپھی اماں مجھے بتا کائنات میں واحد بیٹا ہوں جو نہ بابا کو غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا، نہ بابا کا جنازہ پڑھ سکا۔ رونے والوں خدا گواہ ہے رضا دنیا سے چلے گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے مولا کا کابو اٹھائیں گے۔ اب دیکھنا میری جانب آقا رضا دنیا سے چلے ہیں۔ آیت اللہ محمد شرازی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اتنا بتائیے موسیٰ کاظم کی 18 بیٹیاں ہیں مگر بھائی کو ایک بہن ملنے چلی، وجہ کیا ہے؟ رو کر فرماتے نانا اور جب سے موسیٰ کاظم قیدی ہوئے ہیں موسیٰ کاظم کے گھر پہ غربت چھا گئی تھی، رونے والوں اتنا غربت چھا گئی تھی، سجاد کے گھر میں ایک چادر تھی جو بہن نماز پڑھتی باقی بہنیں دلا کیا کرتی تھی۔ رو کر فرمایا جو چادر تھی وہ بہن پہن کر چلی ہے، عزادار ہو رو
اب یہاں روکیے گا، تھوڑا روکیے، مجھے جملہ پڑھنے سے روکے، ابھی روک کے سامنے کر کے روکے، جملہ میں پڑھوں گا۔ عزادار خدا گواہ قیامت کا منظر ہے، راوی کہتے ہیں معصومہ کا بین بلند و روح پرواز کر گئی، رونے والوں عورتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہے، قوم کے علماء کے امام میں گلے میں اترے ہوئے ہیں، رو کر کے فرماتے ہیں آقا رضا تیری بہن مر گئی ہے۔ عزادار خدا گواہ راوی کہتے ہیں نور کی ہماریاں کرنے شروع ہو گئی، روضہ خان پڑھتے ہیں پہلی نور کی ہماری اتری، مرد باہر آئے، رو کر کے فرمایا تم وانو راستہ دو، میں مدینے والا محمد آ گیا۔ عزادار دوسری آواز راستہ دو، میں نجف کا والی علی آ گیا۔ عزادار تیسری آواز راستہ دو، میں کربلا کا غریب حسین آ گیا۔ عزادار چوتھی آواز راستہ دو، میں پیغمبر کی بیٹی زہرا آ گئی۔ عزادار خدا گواہ ہے اچانک آواز بلند ہوئی، رو کر فرمایا راستہ دو، میں بغداد کا قیدی موسیٰ کاذب آ گیا۔ عزادار